اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ محترم معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں وفات جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے یوں تو اس بی بی کو بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں، مگر ان تمام تر عظمت و فضیلت میں جو سب سے اجاگر اور سب سے زیادہ مشہور فضیلت ہے وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس بی بی کو مقام شفاعت عطا فرمایا، اور یہ ایسا مقام ہے کہ جس کے حوالے سے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے دعاؤں کو اپنی خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرے تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ آیت اللہ سید محمد حسینی شیرازی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے خواب میں جناب مولا عباس باب الحوائج کو دیکھا، تو اس نے مولا عباس سے یہ سوال کیا کہ مولا، میری بہت ساری حاجتیں ہیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی حاجتوں کو پوری ہونے کے لیے کس کا وسیلہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قرار دوں کہ جس کے وسیلے سے خداوند عالم میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب مولا عباس جو کہ خود باب الحوائج ہیں، یعنی جو خود حاجتوں کا در ہیں، جہاں سے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جب مولا عباس سے یہ پوچھا گیا کہ میں اپنی حاجتوں کو پوری کرانے کے لیے کس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں قرار دوں، تو باب الحوائج مولا عباس نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے خدا کی بارگاہ میں میری والدہ یعنی ام البنین سلام اللہ علیہا کا وسیلہ قرار دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس بی بی نے بڑے ایثار کیے ہیں، اس بی بی نے بڑی وفاداری کی ہے خاندان اہل بیت علیہم السلام سے، اور اپنا سب کچھ اس بی بی نے خاندان اہل بیت پر نچھاور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، مگر جناب ام البنین نے امام حسین کے اوپر ان چاروں بیٹوں کو نثار کر دیا۔ یقیناً خداوند عالم نے یہ مقام جناب ام البنین کو عطا فرمایا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ جناب ام البنین زوجہ امیر المومنین تھیں، یہ مقام اس لیے نہیں تھا کہ چونکہ جناب ام البنین مادر مولا ابوالفضل عباس تھیں، نہیں، یہ ساری عظمتیں تو تھیں ہی، مگر جناب ام البنین کو جو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خود جناب ام البنین کے اندر ذاتی عظمت و فضائل اتنے زیادہ موجود تھے، اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اس قدر موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کو یہ مقام اور منزلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی زندگی میں کوئی حاجت ملی، جب بھی میرے ساتھ کوئی مشکل پیش آئی، تو میں نے اپنی ان مشکلات کے حل کے لیے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھا، صلوات پڑھی، اور اس کا ثواب جو ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا۔ تو میں نے پایا کہ جب کبھی میں نے یہ عمل انجام دیا تو 100 مرتبہ صلوات پڑھنے کے ذریعے سے خداوند عالم نے بہت جلد جو ہے وہ میری مشکلات کو حل فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے کہ جس کو کتاب حیات العباس میں نقل کیا گیا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی حاجتیں خداوند عالم قبول فرمائے، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اس کی جو ضرورتیں ہیں خداوند عالم اسے پوری فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ 4 شب جمعہ اس ترتیب سے سورہ یاسین پڑھے 10 مرتبہ، کہ پہلی شب جمعہ 3 مرتبہ سورہ یاسین، دوسری شب جمعہ پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین، تیسری شب جمعہ پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھنا، یعنی اس طریقے سے سورہ یاسین 3 شب جمعہ میں 9 مرتبہ ہو جائیں گی، اور چوتھی شب جمعہ میں سورہ یاسین کو 1 دفعہ پڑھ کے مولا عباس کی نیابت میں ان تمام تلاوتوں کا ثواب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو اگر ہدیہ کرتا ہے تو خداوند عالم ضرور بضرور اس کی دعاؤں کو، اس کی حاجتوں کو، اس کی ضرورتوں کو پوری فرمائے گا۔ اس کے علاوہ تجربے میں یہ بات رہی ہے کہ جب کبھی کسی شخص نے جناب ام البنین کے نام مقدس پر لوگوں کو کھانا کھلایا ہے تو خداوند عالم نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ عرب میں آئے ہیں اور عرب کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے تو انہوں نے اس بات کو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ یہاں یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر
کسی شخص سے متعلق کوئی چیز اگر کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے اور وہ چیز میسر نہیں ہوتی ہے، تو اگر انسان صلوات اور سورہ الحمد پڑھ کر جناب ام البنین کو ہدیہ کرتا ہے تو وہ شے ضرور بھی ضرور اسے مل جایا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کی عظمتیں اور اس طرح کی فضیلتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کی ذات میں رکھی، اس بی بی کو خداوند عالم نے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر انسان اس بی بی کے وسیلے سے، اس بی بی کے توسط سے اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس بی بی نے اپنا سب کچھ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر نچھاور کر دیا، تو بدلے میں خداوند عالم نے بھی یہ صلہ اس بی بی کو عطا کیا کہ اگر کوئی اس کے وسیلے سے بارگاہ پروردگار عالم میں دعاؤں کو طلب کرے تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول ضرور بھی ضرور کرتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ہماری تمام تر حاجات شرعیہ کو قبول فرمائے اور ہمارے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔